سایہ نہیں پڑتا. یہ وہ آفتاب ہے جس پر کسی بادل کا سایہ نہیں پڑتا. حضرت ابو الحسن نوری نے کہا کہ التصوف وہو حریت، تصوف آزادی ہے، تصوف غم و بلا سے آزادی ہے، تصوف اس چیز کا نام ہے جس کو خداوند کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ہم اپنے دوستوں کو خوف اور غم سے رہائی دیتے ہیں، ہم اپنے دوستوں پر خوف اور حزن رہنے نہیں دیتے. نو فیئرز نو فرسٹریشن. علامت صوفی یہ ہے کہ نو فیئرز نو فرسٹریشن. اور یہی بات ابو الحسن نوری کہتے ہیں کہ التصوف وہو حریت. جب انسان آزاد ہو جائے، اپنے انر کمپلیکسز سے آزاد ہو جائے، نارسسزم سے آزاد ہو جائے، ایگزیبیشن سے آزاد ہو جائے، اوور ایسٹیمیٹنگ سے آزاد ہو جائے، انڈر ایسٹیمیشن سے آزاد ہو جائے، انفیریورٹیز کو بیلنس کرے، فیک سپیریورٹیز کو کینسل کر دے، تو بڑا آزاد ہوتا ہے. نہ کسی کے کرسی کے چھیننے سے ڈرتا ہے، نہ کسی کے کرسی پہ قبضہ کرنے سے ڈرتا ہے. اس کے انداز میں آزادی، اس کے خیال میں آزادی، وہ زمین پر کھلے آسمان کی طرح ہوتا ہے. اس لیے اسے صوفی کہتے ہیں. He is not a rejected man of the society. He is the most brave, the most brave. کیونکہ اس کی جنگ و جدل اس کے سیلف کے خلاف ہوتی ہیں. اس کو پہلے اپنے تقاضائے بشریت سے، اپنی جبلتوں اور جہالتوں سے لڑنا ہوتا ہے. وہ خدا کی یاد کا اسپیشلسٹ ہے. وہ ہر لمحے اور ہر آن میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. وہ کسی مراقبے کا قائدی نہیں ہوتا. یہ مراقباتی سائنسوں کے فراڈ میں صوفی نہیں وہ الجھتا. وہ سورج بینی نہیں کر رہا ہوتا. وہ شمع کی طرح منہ کر کے پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح نہیں بیٹھا ہوتا. نہ وہ مراقبوں کی طرح تصورات کی حوروں میں کھویا ہوا ہوتا ہے. It's not the job of the Sufi. Sufi is the most practical scientist of the self. وہ ہر چیز کو فیس کرتا ہے. وہ دعووں میں نہیں جاتا. اس کو اپنی خامیوں کا علم ہوتا ہے. 3 قول ہیں تصوف پر. تینوں قولوں کو سمجھنے کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اقوال تصوف جو ہیں یہ عملی ہیں یا علمی ہیں. کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا know thyself and you shall know thy God. اپنے آپ کو جانو تم خدا کو پہچان لو گے. اور وہ تو جملہ آپ نے سنا کہ جو حضرت علی کو منسوب ہے، اور فرمایا وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا. مگر ان دونوں سے بڑھ کر حضور گرامی مرتبت کی وہ حدیث قدسی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشاد فرمایا کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. اگر میں اپنی ایک خامی سے آگاہ ہو گیا اور میں نے اپنے اللہ کے لیے اس ایک خامی کو چھوڑ دیا تو میں یقیناً جنت کا باشندہ ہوں. جنت کو ایسی عجیب و غریب چیز، جگہ بہت پڑی ہوئی ہے، بالکل بیکار پڑی ہوئی ہے، کھلی جگہ ہے، اور آپ یقین کرو کہ اس کی آبادی ممکن ہی نہیں. آپ تو چند لوگ ہو، 1-2 ارب تو اس میں کوئی میٹر ہی نہیں کرتے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں، تھوڑا سا قرآن توجہ سے پڑھ لو تو آپ کو پتہ لگے کہ اور ہے کس کی وہ اگر آپ کی نہیں ہے تو. اللہ نے کہا کہ میں نے اے نیک لوگوں، اے اچھے لوگوں، بھاگو اس جنت کی طرف. دیکھو بھاگو، وہاں سیٹوں کی کمی نہیں ہے، گھروں کی کمی نہیں ہے، پھر بھی خداوند کریم کہتا ہے کہ بھاگو اس کی طرف جس کی چوڑائی ارضها السماوات والارض، زمینوں و آسمانوں کی لمبائیوں سے بھی زیادہ. دیکھو نا، جنت کی چوڑائی
7 یونیورسز کی 7 زمینوں کی لمبائی سے زیادہ ہے. جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے آنیسٹلی. اگر آپ خیال کرو نا، ادھر آدمی جاتا ہے امریکہ میں، ساتھ ایک فیملی چل رہی ہوتی، ادھر بڑے نقشے ایسے نظر آتے ہیں، بڑی راؤنڈ کے ہوتے، بعض اوقات تو ڈھول سے آتے ہیں لوگ، ڈھول بجاتے ہوئے. کیا ہوا جی، کیا حادثہ پیش آیا؟ کہ جی ہمارا تو بھائی امریکہ جا رہا ہے. وہ بھی پھولے ہوئے، جو میاں ساتھ ہے وہ بھی پھولے ہوئے. بھائی ہو کیا گیا ہے کہ جی بڑا اچھا جاب مل گیا، بڑی فراغت ہے، وہاں تو جنت ہے، یہاں تو مصیبت پڑی ہوئی ہے. اینڈ ایوری باڈی سو ہیپی. وہ کسی سے پوچھے یار کب تک آئے گا؟ او جی ہوں اللہ چاہے گا تو واپس آئے. اتنی جلدی واپسی نہیں ہے امریکہ سے. تو میں سوچتا ہوں یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا خواتین و حضرات کو ان کو یقین ہے کہ ملے نہ ملے، ملے نہ ملے، ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں اس کو فراخی، گھر کو فراخی، تمام جابز کی آسانی، دولت کے انبار، دانت سونے کے، گلے میں زنجیریں پڑی ہوئی، واپس آئیں گے کڑے چھٹکاتے ہوئے. بھائی اس لیے سارا خاندان خوش ہے. خواتین و حضرات اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ان امریکہ سے زیادہ مہربان ہے، اس نے بہت خوبصورت گونگے اور موتی اور زمرد کے محل تیار، بے پناہ آسانی ہے، فراخی ہے. آپ کہتے ہو، ایک سیکولر کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس امپاسبل. بھائی جو اللہ 2 ارب سال میں سوات کی کانوں میں زمرد کی ایک لہر دوڑا سکتا ہے، 4 ارب میں وہ سارا پہاڑ بھی زمرد کا کر سکتا ہے. بھائی نمونہ ہی دینا نا اس نے. ایک چھوٹا سا نمونہ، مارکانی نے سب سے پہلے ایک دیوار سے دوسری طرف میسج پہنچایا تھا جب ریڈیو بنانے لگا تھا. دیکھتے دیکھتے زمانہ اب کہاں سے کہاں وائرلیسز تک اور موبائل سے کہاں پہنچ گئے. بھئی اگر آپ کو خدا جنت کی پوری صنعت کے نمونے زمین پہ دے رہا ہے، بھئی اگر وہ لال پیدا کر سکتا ہے ایک کان میں تو ساری کان بھی لال کی کر سکتا ہے. اگر وہ 2 ارب سال میں ایک لیڈ کرسٹل کو یورینیم میں بدل سکتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ 14 ارب میں سارے کے سارے پہاڑی ہیروں کے ہوں گے ادھر چمکتے ہوئے. تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. آخر اللہ میاں کو چھوٹا موٹا سائنسدان نہیں ہے، اللہ میاں کو خاصا بڑا سائنسدان ہے. اس کے بڑے بڑے دعوے ہیں اور بڑے بڑے دعوے سارے کے سارے سچے ہیں. اور علم و حکمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کلیم ہے. اور ہمیشہ آپ کو کہتا ہے یار دیکھو علم حاصل کرو، حکیم بن جاؤ. اس کی وجہ اس کی ایک مجبوری ہے، اللہ کی بھی ایک مجبوری ہے. ان پڑھ نہیں اسے سمجھ سکتا، یہ مجبوری. اس کو پتا کم تعلیم مجھے نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ علم والوں کی بڑی قدر کرتا ہے. ایم ایس سی کمپیوٹر کی زیادہ قدر کرے گا، ایم ایس سی فزکس کی زیادہ قدر کرے گا، اسپیشلسٹ ان کاسمولوجی کی زیادہ قدر کرے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ تمام عالم جو ہیں، یہ علم والے لوگ جو ہیں میرے لبادے تلے ہیں. کتنا قریب رکھتا ہے، کتنا قریب رکھتا ہے، اپنی آغوش میں سمیٹے رکھتا ہے علم والوں کو. اب مصیبت یہ ہے کہ اگر فرض کرو آپ نے قرآن سمجھنا ہو، جب آپ قرآن سمجھنے کو اب آیات کو آج سمجھ نہیں سکتے. چلو 2 آیات کر لو، 2 آیات کر. اب سوال یہ ہے کہ میں کس اسکول آف تھاٹ کے پاس جاؤں گا، میں کس مذہبی عالم کے پاس جاؤں گا کہ یار مجھے ان 2 آیات کا مطلب سمجھا دو. وہ دعوے شاوے نہیں کرتا، بٹ آئی ایم 100% شور کہ جملہ اگر علماء سر توڑ کے بیٹھ جائیں تو ان کو 2 آیات کا مطلب نہیں سمجھ آ سکتا.